میری گاڑی ابھی ریڈ لائٹ پر کھڑی تھی. گرین سگنل کا میں انتظار کر رہا تھا کہ جب میرے اسسٹنٹ کی کال آنے لگی. کہنے لگا سر ایک کلائنٹ ہے جو آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں. میں نے کہا اس کی کیس کی ڈیٹیل لے لو, مجھے ابھی 15 منٹ لگ جائیں گے. وہ کہنے لگا سر میں نے ان سے بہت کہا ہے کہ وہ مجھے اپنے کیس کی ڈیٹیلز دے دیں. وہ کہتی ہیں کہ مجھے بیرسٹر اسفند سے ہی بات کرنی ہے. میں نے کہا واٹ ربش, تم نے مجھے اتنا فارغ سمجھ رکھا ہے کہ چھوٹے موٹے کیسز کو میں سنوں گا. اسے بولو کہ تمہیں کیس بتائے اور میں تم سے سن لوں گا کہ اس خاتون کا کیس کیا ہے. یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا اور فون پیچھے والی سیٹ پر پھینک دیا. ایک تو اس چلچلاتی دھوپ نے میرا دماغ خراب کیا تھا, اوپر سے ٹریفک بھی بہت جام تھا. 20 منٹ بعد میں کورٹ پہنچا تھا. جیسے ہی اپنے کمرے میں گیا, میرا اسسٹنٹ ایک لڑکی سے بحث کر رہا تھا. کہہ رہا تھا میں آپ سے کہہ تو رہا ہوں کہ سر کو آتے ٹائم لگ جائے گا. وہ کہہ رہی تھی جتنا بھی ٹائم لگ جائے میں ان کا ویٹ کر لوں گی, لیکن میں اپنا کیس صرف انہی سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا اور یہ بحث سنی, میں سخت کوفت کا شکار ہوا تھا. مجھے دیکھ کر میرا اسسٹنٹ کہنے لگا سر میں خاتون کو کب سے سمجھا رہا ہوں. میں نے کہا اوکے تم جاؤ یہاں سے. میں نے اپنی کرسی سنبھال لی اور ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی. وہ زیادہ سے زیادہ 22 سے 23 سال کی لڑکی ہوگی. سادگی میں بھی اچھی خاصی خوبصورت تھی. میں نے اس کے کپڑوں پر نظر ڈالی تو کافی صاف ستھرے تھے. دیکھ کر لگ رہا تھا کہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی ہے. ایک بڑی سی چادر سے اپنا سر اور اپنا پورا وجود لپیٹ رکھا تھا. آنکھیں اداس تھیں, چہرے پر پزمردگی سی چھائی ہوئی تھی. اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر مجھے کچھ سکون کا سانس آیا. میں نے ایک گہری سانس بھری. میں نے کہا جی محترمہ فرمائیے, ایسی کون سی ایمرجنسی نافذ ہو گئی تھی کہ آپ کو بات صرف مجھی سے کرنی تھی؟ میں کہہ چکا تھا اسسٹنٹ سے کہ وہ آپ سے آپ کا کیس پوچھ لے. کیا میرا اتنا کہنا کافی نہیں تھا؟ میری بات سن کر کہنے لگی کہ جب آپ کلائنٹ سے فیس لیتے ہیں تو کیا اس کی ڈسکشن بھی آپ کا اسسٹنٹ کرتا ہے؟ اس کی بات پر میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا. کہنے لگی وہ آپ خود لیتے ہیں نا, جب پیمنٹ آپ لیتے ہیں تو کیس بھی آپ ہی کو سننا چاہیے. اس لڑکی کا اعتماد دیکھ کر میں کچھ چونکا تھا. میں نے کہا جی فرمائیے, کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کمرے کی اے سی کی کولنگ نے میری طبیعت کچھ بحال کی تھی. پھر اس لڑکی نے ایک گہری لمبی سانس لی. کہنے لگی میرے ساتھ ریپ ہوا ہے. اس کی بات سن کر میں چونکا اور کچھ بول نہیں پایا. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پر ڈیلی بیسس پر ریپ کیسز ہو بھی رہے ہیں اور اس کی شرح کافی حد تک بڑھ بھی رہی ہے, لیکن اس کی FIR نہ ہونے کے برابر کٹوائی جاتی ہے اور عدالت میں کیس تو 100 بار سوچ کر کیا جاتا ہے. ماں باپ کی عزت کی خاطر بیٹیوں کو وہ عدالت آنے ہی نہیں دیتے, اور بالفرض اگر کوئی لڑکی آ جائے تو وکیل کی بے باک سوالوں کا سوچ کر کیس کرتی ہی نہیں ہے. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے, کس نے کیا ہے آپ کے ساتھ یہ سب؟ کہنے لگی عاصم ہمدانی نے. یہ سن کر تو میں اور بھی اچنبھے میں آیا تھا. جس نوجوان لڑکے کا وہ نام لے رہی تھی وہ ایک بہت بڑے سیاستدان کا بیٹا تھا. میں نے کہا کیا کہا آپ نے؟ کس نے کیا ہے آپ کے ساتھ یہ سب؟ مجھے لگا شاید مجھے سننے میں غلطی ہوئی ہے. وہ کہنے لگی عاصم ہمدانی. میں نے کہا وہ عاصم ہمدانی جو خاور ہمدانی کے بیٹے ہیں؟ وہ کہنے لگی جی ہاں بالکل وہی عاصم ہمدانی. میں نے کہا محترمہ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کس پر کیس کرنے جا رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی جی ہاں مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے. میں نے کہا آپ کی اس درخواست پر کسی نے FIR کاٹی ہے؟ وہ کہنے لگی نہیں, مجھے یہ بھی شکایت ہے کہ میری FIR کسی بھی پولیس اسٹیشن والوں نے نہیں کاٹی اور کوئی بھی میرا کیس لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کوئی بھی سنوائی نہیں ملی مجھے, اس لیے یہاں آئی ہوں. میں نے سنا ہے آپ بہت بڑے وکیل ہیں. میں نے کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ ابھی تک اس شخص کے خلاف FIR کیوں نہیں کاٹی گئی؟ کہنے لگی ظاہر سی بات ہے, سیاستدان کا بیٹا ہے, اس کے اثر و رسوخ ہے. میں نے کہا ایگزیکٹلی. دیکھیں نہ تو کوئی پولیس انسپکٹر آپ کی FIR کاٹے گا اور نہ ہی یہاں پر کوئی وکیل آپ کا کیس لے گا. کوئی بھی یہ کیس نہیں لڑے گا. وہ کہنے لگی میرے پاس سارے ثبوت موجود ہیں. میں نے کہا بے شک آپ کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں, لیکن تب بھی آپ کا کیس کوئی نہیں لے گا.
کہنے لگی باقی سب کو چھوڑیں، کیا آپ میرا کیس لڑیں گے؟ میں نے کہا میں سب سے الگ تو نہیں ہوں۔ وہ کہنے لگی میں نے سنا ہے آپ اپنی فیس کی خاطر سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کی کتنی فیس ہے؟ میں نے کہا میں فیس کی خاطر اپنی نوکری سے ہاتھ نہیں دھو سکتا، جب نوکری نہیں رہے گی تو میں فیس کا کیا کروں گا؟ دیکھیں میں سمندر میں رہ کر اتنے بڑے مگرمچھ سے دشمنی مول نہیں لے سکتا، اور میرا مخلصانہ مشورہ ہے آپ کو کہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے آپ اسے بھول جائیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ آپ کے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ یعنی کہ آپ قانون کے نمائندے ہو کر مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں انصاف مانگنے کے بجائے ظالم کو ظلم کرنے پر کھلی چھوٹ دے دوں تاکہ وہ کھلے عام ہر روز لڑکیوں کی زندگیاں برباد کرتا رہے؟ کیا ہم لوگ اس معاشرے میں اس لیے رہتے ہیں کہ ان سیاست دانوں کے بیٹوں کی ہوس کا شکار ہوتے رہیں اور اپنا منہ صرف اس لیے بند رکھیں کہ وہ سیاست دان کا بیٹا ہے، اس لیے جو چاہے کر سکتا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں میری طرف سے معذرت ہے، میں آپ کا کیس نہیں لڑ سکتا، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر جتنے بھی وکیل ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کا کیس لڑنے کی حامی بھرے گا، لیکن پھر بھی اگر کسی نے آپ کا کیس لے لیا تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس میں اتنا جگرا ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی، کہنے لگی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی تو میں نے کہا میری بات سنیں۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا، کہنے لگی میرا نام زوہا ہے۔ میں نے کہا اوکے مس زوہا، میں پھر آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو اپنی زندگی سے ذرا بھی پیار ہے تو اس کیس کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیں۔ وہ کہنے لگی مجھے اپنی زندگی سے ذرا بھی پیار نہیں ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ جس لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا ہو وہ جینا چاہتی ہوگی؟ میں نہ جینا چاہتی ہوں اور نہ مجھے موت کا خوف ہے۔ میری زندگی کا بس صرف ایک مقصد ہے کہ میں اس کمینے عاصم ہمدانی کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہوں، پھانسی کے پھندے تک پہنچانا چاہتی ہوں، اور یہ میں کر کے دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ میں استہزائیہ مسکرایا تھا کہ یہ لڑکی پاگل ہے، ان لوگوں کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ چند دن میں اپنے ایک کلائنٹ کے کیس کی سنوائی کے لیے اپنے مطلوبہ کمرہ عدالت میں جا رہا تھا جب مجھے ایک کمرے سے کسی لڑکی کے بلند لہجے میں بولنے کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے اپنے قدم اس کمرے کی جانب بڑھا دیے کہ دیکھوں یہ کون ہے جو جج کے سامنے اتنے بلند لہجے میں بات کر رہی ہے۔ جب کمرہ عدالت میں پہنچا تو سامنے وہ لڑکی کھڑی تھی جو جج کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا یہ اندھا قانون کیوں ہم مظلوموں کی پکار نہیں سنتا۔ میں پچھلے 1 ماہ سے اس شہر کے ہر پولیس اسٹیشن میں اپنے ساتھ ہوئے ظلم کی FIR کٹوانے کے لیے کہہ رہی ہوں، لیکن کوئی بھی اس شخص کے خلاف FIR کاٹنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ حکومت نے یہ عدالت امیروں کے لیے بنائی ہے، ہم غریبوں کی پکار سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں سن سکتا۔ اس کی یہ بحث سن کر سامنے بیٹھے سینئر جج کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ شاید زبردستی کمرہ عدالت میں گھس آئی تھی۔ وہاں موجود گارڈ جب تک اس لڑکی تک پہنچے کہ وہ اسے کمرے سے باہر نکال سکیں وہ اپنی بات کہہ چکی تھی۔ جج نے کہا کہ اس لڑکی کا کیا مسئلہ ہے، کیوں FIR نہیں کاٹی گئی؟ پھر اس جج نے ایک پیپر پر کچھ لکھ کر اپنے ساتھ کھڑے شخص کو دیا۔ کہنے لگے اس خاتون کو دے دو۔ وہ پرچہ اس لڑکی نے لیا تو جج کہنے لگا بی بی اسے کسی بھی پولیس اسٹیشن میں لے جا کر دکھا دیں، آپ کی FIR کاٹ دی جائے گی۔ لڑکی جیسے ہی باہر آئی تو میں دروازے پر کھڑا تھا۔ مجھے ایک نظر اس نے دیکھا، پھر وہاں سے چلی گئی۔ میں تو تنزیہ مسکرایا تھا، لیکن چند روز بعد میں رات کو گہری نیند سو رہا تھا کہ رات کے 3 بجے میرے موبائل پر مسلسل بیل بجنے لگی۔ میں نے کوفت سے اپنی آنکھیں کھولیں اور فون اٹھایا۔ جیسے ہی فون کان پر لگا کر ہیلو کہا، مخالف سمت سے آنے والی آواز نے مجھے چونکا کے رکھ دیا۔ خاور ہمدانی کی آواز تھی۔ انہوں نے اپنے مخصوص انداز سے کہا کہ وہ خاور ہمدانی اس وقت کافی پریشان ہے۔ میں ان کے بارے میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ مجھے کہنے لگے کہ اسفند یار میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا۔ میں نے کہا نہیں بالکل بھی نہیں۔ بھلا میں ان کے سامنے کہاں اتنا حوصلہ رکھتا کہ یہ بول دوں کہ رات کے 3 بجے اگر آپ کسی کو کال کریں گے تو یقیناً اسے ڈسٹرب ہی کریں گے۔ یہ موٹی پارٹی کے کلائنٹ تھے،
اس کے سارے چھوٹے موٹے معاملات میں ہی دیکھتا تھا۔ کہنے لگا یار ایک لڑکی نے بہت پریشان کر رکھا ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں۔ کہنے لگا کل میں اپنے ڈرائیور کے ہاتھوں میں ڈیٹیلز بھیج دوں گا۔ دیکھو میرا بیٹا عدالت تک نہیں پہنچنا چاہیے، تم یہ سب کیسے کرو گے یہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو۔ میں نے کہا فکر ہی نہ کریں، سب کچھ ہو جائے گا۔ اس وقت وہ زوہا نامی لڑکی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ میں نے فون بند کیا اور دوبارہ سے سو گیا۔ صبح جب خاور ہمدانی کا ڈرائیور میرے پاس آیا، مجھے چند فائلز دیں اور کورٹ کا آرڈر مل گیا تھا، جسے پڑھ کر میرا دماغ گھوم کے رہ گیا۔ اس لڑکی نے واقعی اس کے بیٹے کے خلاف FIR کٹوا دی تھی، یہاں تک کہ پہلی پیشی کی ڈیٹ بھی لگ چکی تھی۔ کورٹ کے آرڈرز ان تک پہنچ چکے تھے۔ میں نے گہری سانس لی، افسوس کرنے لگا کہ اب میں اس کا کیا حل نکالوں، کیونکہ ان کے بیٹے کا پیشی پر پہنچنا لازمی تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج عاصم ہمدانی کو میں پیشی میں آنے سے کیسے روک سکتا ہوں۔ یہاں تو وزیر اعظم کو بھی اگر کورٹ کی طرف سے آرڈر مل جائے تو اسے بھی پیشی بھگتانی پڑتی ہے۔ میں نے خاور ہمدانی کو کال کی، اسے کہا کہ پہلی پیشی پر تو آپ کے بیٹے کو آنا ہی پڑے گا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس پہلی پیشی میں ہی کیس ختم کر دوں۔ وہ کہنے لگے میڈیا تک بات پہنچ گئی تو بہت تماشا لگ جائے گا۔ میں نے کہا اس تماشے کا رخ میں اس لڑکی کی طرف موڑ دوں گا، یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ میری بات سن کر ایک فلک شگاف کہا گونجا تھا۔ خاور ہمدانی کہنے لگا مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے، میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ کو بھی سچ کا ایسا پہناوا پہناتے ہو کہ سامنے والا بے قصور ہو کر بھی خود کو مجرم سمجھنے لگتا ہے۔ بس ایسا ہی اس لڑکی کے ساتھ بھی کرو، یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ ایسا مزہ چکھاؤ سالی کو کہ ہم پر انگلی اٹھانے کی دوبارہ غلطی نہ کرے۔ ایک بار بس یہ کیس ختم ہو جائے، اس لڑکی کا وہ حشر کروں گا کہ ہمیشہ یاد رکھے گی، سالی 2 ٹکے کی لڑکی۔ اس نے میرے بیٹے پر کیس کیا، میرے بیٹے پر؟ وہ غصے سے بھڑک پڑے تھے۔ میں نے کہا آپ بے فکر رہیں، ایک ہی پیشی میں اس کی عزت اتار کے رکھ دوں گا، آپ بس میرا خیال رکھیے گا۔ کہنے لگے ارے تم فکر نہ کرو، میرا ڈرائیور تمہارے گھر پہ تمہارا چیک دے جائے گا، اور یہ مت سمجھنا کہ وہ آخری چیک ہے، ارے وہ شروعات ہے۔ تم بس اس لڑکی کو ایسا مزہ چکھاؤ کہ تمہارے سوالوں سے ہی وہ خود کو بے حجاب سمجھنے لگے۔ میں نے کہا خاور صاحب آپ فکر ہی نہ کریں، سمجھیں کہ آپ کا نہیں یہ میرا کیس ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے زوہا نامی اس لڑکی کا چہرہ لہرایا تھا۔ میں نے کہا بہت غلط کیا تم نے لڑکی، تمہیں نہیں پتا تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ شیر کے منہ میں ہاتھ مت دو، لیکن تم نے اپنے لیے بہت بڑی مصیبت مول لے لی ہے۔ میرے سوالوں پر تو اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، تم تو بڑی نازک سی لڑکی ہو۔ خیر اٹس یور چوائس۔ میں نے گہری سانس لی اور اس کے کیس کو اسٹڈی کرنے لگا۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ خاور ہمدانی کا بیٹا عاصم ہمدانی 1 نمبر کا عیاش قسم کا لڑکا ہے، جو لڑکی اسے پسند آ جائے اس کے کمرے کی زینت بن کر رہتی ہے، پھر چاہے وہ لڑکی چاہے یا نہ چاہے۔ آج تک کبھی اس لڑکے نے اپنی عیاشی کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، دولت اور شہرت کا نشہ اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے۔ پہلے تو لڑکیاں دھمکی سے ڈر جاتی تھیں، پتہ نہیں یہ کیسی لڑکی تھی جو اسے پہلی پیشی تک لے ہی آئی تھی۔ میں اسفندیار افندی ایک کامیاب بیرسٹر ہوں۔ کم عمری میں ہی میں نے کامیابی کی منازل بڑی تیزی سے طے کی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ میں نے کبھی بھی ایمانداری کا دامن نہیں تھاما تھا۔ بس اپنی کامیابی کے لیے جو شارٹ کٹ راستہ مجھے نظر آتا میں اسے ہی اپناتا تھا۔ کمرہ عدالت میں جب میں بولتا تھا تو میرے ساتھی وکیل کو یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ جواب کیا دے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں کبھی اپنا کیس ہارا ہوں۔ میرے والدین حیات نہ تھے، بس ایک چھوٹی بہن تھی جو میری کل کائنات تھی۔ میں بہت پیار کرتا تھا اس سے، وہ مجھ سے 10 سال چھوٹی تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ میں نے اسے بیٹی کی طرح ہی پالا تھا۔ والدین کی حادثاتی موت کے بعد میں ہی زوبیہ کا سب کچھ تھا۔
وہ میری بہت لاڈلی اور معصوم سی بہن تھی۔ رات کو اگر میں دیر تک اپنے کیس کی اسٹڈی کر رہا ہوتا تو اسٹڈی روم میں آ جاتی، کہتی بھائی چھوڑیں بھی یہ موٹی موٹی کتابیں، اٹھے نا مجھے کہانی سنائیں۔ اس کی بے تکی فرمائش سن کر میں اسے گھورنے لگتا۔ میں کہتا زوبی چندا اب آپ بڑی ہو گئی ہو، کہانی سننے کی عمر نہیں رہی جانی آپ کی۔ وہ میرے پاس آ جاتی، میری آنکھوں سے نظر کا چشمہ اتارتی اور میرے گلے میں باہیں ڈال دیتی۔ اصفی بھیا مجھے سننی ہے، سچی میں نیند نہیں آ رہی، بھولا سا منہ بنا کر وہ مجھے کہتی۔ میں اپنی ساری کتابیں ایک طرف رکھ کر اس کے کمرے میں چلا جاتا۔ 12ویں جماعت میں آ گئی تھی، لیکن وہی معصومیت تھی۔ میں اسے کوئی بھی کہانی سنانے لگتا، ساتھ میں اس کا سر سہلانے لگتا، کچھ ہی دیر میں وہ سو جاتی۔ صبح کا ناشتہ تک میں اسے بنا کر کرواتا تھا۔ آج بھی میں عاصم ہمدانی کے کیس کے اہم پہلو پڑھ رہا تھا، کیسے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانا ہے۔ یہی دیکھ رہا تھا کہ جب زوبیہ میرے کمرے میں آ گئی۔ بھائی مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا چندا آج میں تمہیں کوئی کہانی نہیں سنا سکتا، صبح پہلی پیشی ہے اور مجھے لازمی یہ کیس اسٹڈی کرنا ہے۔ لیکن وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ آج پہلی بار ایسا ہوا کہ میں نے اسے ڈانٹا تھا۔ میں نے کہا تنگ مت کرو، چلو جاؤ یہاں سے۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، میں اب آپ سے بات ہی نہیں کروں گی، آپ کو بس اپنے کام سے پیار ہے، چھوٹی بہن سے کوئی پیار ہی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ یہ کیس اس لیے بھی اہم تھا کیونکہ یہ کیس خاور ہمدانی کے بیٹے کا تھا۔ اگر کسی اور کا ہوتا تو شاید میں زوبیہ کی خاطر سب کچھ ایک طرف رکھ دیتا۔ صبح پہلی پیشی تھی اور اس میں نے اس لڑکی کو ایسا مزہ چکھانا تھا کہ دوبارہ دوسری پیشی میں آنے کی جرت ہی نہ کر سکے۔ جب میں کورٹ میں پہنچا تو کچھ ہی دیر بعد عاصم ہمدانی بھی پہنچ گیا، لیکن پینٹ شرٹ کے ساتھ سر پر کالے رنگ کی ہیٹ پہنی تھی، آنکھوں میں کالے رنگ کا چشمہ، شیو بھی کروا لی تھی اور زیادہ سیکیورٹی گارڈز بھی ساتھ نہ تھے۔ وجہ یہ تھی کہ خاور ہمدانی اس بات کو چھپانا چاہتے تھے کہ ان کے بیٹے پر کسی لڑکی نے کیس کیا ہے۔ مجھے بھی کہا گیا تھا کہ یہ بات مٹھی میں رہے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ الیکشنز قریب تھے۔ ایسے وقت میں اس طرح کا کیس خاور ہمدانی کو مہنگا پڑ سکتا تھا۔ میں عاصم ہمدانی کے ساتھ ہی عدالت میں داخل ہوا، تمام پیپرز تیار کر چکا تھا اور یہ بھی دیکھنے کے لیے بے چینی سے منتظر تھا کہ پتہ تو چلے کہ آخر اس لڑکی کا کیس کون لڑ رہا ہے۔ جب میں کمرہ عدالت میں داخل ہوا تو صرف وہی لڑکی تھی، کوئی اور وکیل وہاں پر کھڑا نہیں تھا۔ میں نے جج کے سامنے فائل رکھ دی۔ کچھ دیر انہوں نے فائل کو دیکھا، کہنے لگے کہ زوہا شہاب کی طرف سے کون ہے۔ کچھ ہی دیر میں ایک سرکاری وکیل کمرہ عدالت میں پہنچا۔ اس وکیل کو دیکھ کر میں دل ہی دل میں ہنسا تھا کہ یہ وکیل تو ویسے بھی سرکاری ہے، یہ بھلا مجھ سے کیا لڑ سکتا ہے۔ اس وکیل کو زیادہ کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ وہ آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں زوہا شہاب کی طرف سے کیس ہینڈل کروں گا۔ میرے لیے وہ وکیل ایک آسان ہدف تھا۔ میں نے کہا میں محترمہ زوہا شہاب سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ جج نے کہا جی اجازت ہے۔ کچھ ہی دیر میں زوہا سامنے کٹہرے میں کھڑی ہو گئی، اس سے حلف اٹھوایا گیا۔ اس کے بعد میں اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا مس زوہا شہاب، میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر 23 جولائی کی رات ہوا کیا تھا؟ آپ عاصم ہمدانی کو کیسے جانتی ہیں؟ کہنے لگی میں ایک ہوٹل میں ایز اے ویٹر جاب کرتی ہوں اور یہ اکثر اسی ہوٹل میں اپنے دوستوں کے ساتھ رات گزارنے آتے تھے۔ کہنے لگی 2-4 بار ان کا آرڈر میں ہی تیار کر کے ان کے کمرے میں لے کر گئی تھی۔ آہستہ آہستہ ان کی نازیبا حرکتیں شروع ہو گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی میں نے کہا معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہیں پر روکنا چاہتا ہوں، کیا میں جان سکتا ہوں کہ ایسی کون سی نازیبا حرکت عاصم ہمدانی نے آپ کے ساتھ کی تھی؟ یہ سن کر کہنے لگی زو مانی گھٹیا قسم کی جملے بازی، اور یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات پر کچھ بدحواسی سی چھائی تھی، اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ میں نے کہا جی عدالت سن رہی ہے۔ اور کیا؟
کہنے لگی سیکچول ہراسمنٹ۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنی نظریں جھکا گئی۔ سامنے کرسی پر بیٹھا عاصم ہمدانی بڑے غصے سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا مگر سیکچول ہراسمنٹ سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ آپ کس چیز کو سیکشول ہراسمنٹ سمجھتی ہیں، بات کو ذرا واضح کریں۔ میری بات سن کر اس نے دکھی نظر سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگی وکیل صاحب کہ آپ کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا دیکھیں آپ عدالت کا وقت ضائع مت کریں، ہم نہیں جانتے کہ آپ کس چیز کو سیکشول ہراسمنٹ کہتی ہیں۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے، شاید کچھ یاد آنے لگا۔ تنفس بری طرح سے چل رہا تھا، سانس پھول رہا تھا۔ اس نے غصے سے ایک نظر عاصم ہمدانی پر ڈالی۔ کہنے لگی چائے کا کپ لیتے وقت میرا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، کبھی میرے پاس کھڑے ہو کر کھانا آرڈر کرنے کے بہانے، کبھی یہ میری کمر کو چھوتے تھے اور کبھی۔ یہ کہتے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں نے کہا جی آپ رک کیوں گئی؟ کہیے اور کہاں کہاں چھوتے تھے؟ کمرہ عدالت میں موجود سب مردوں کے کان اسی جانب لگے ہوئے تھے۔ بڑی خاموشی سے ہر نوجوان ہمتن گوش ہو کر میرے سوالات کا مزہ اٹھا رہا تھا۔ اس وقت وہاں موجود سب مردوں کی نظریں زوہا کی طرف مرکز تھیں۔ وہ کبھی کمرہ عدالت میں موجود لوگوں کو دیکھنے لگتی، کبھی چادر سے اپنے ماتھے پر آنے والا پسینہ پونچھنے لگتی۔ کہنے لگی وہ میں نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا آپ جانتی ہیں آپ نے ایک معزز شخص کے اوپر کتنا گھٹیا اور بڑا الزام لگایا ہے، اور آپ چاہتی ہیں کہ صرف آپ کی FIR کے بل بوتے پر ہم ایک باعزت شہری کو سلاخوں کے پیچھے بند کر دیں۔ کہنے لگی میرے پاس ثبوت ہے، میرے پاس میڈیکل رپورٹ ہے۔ اس کا سرکاری وکیل فوراً سے اس کے پاس آ گیا اور ایک رپورٹ جج کے سامنے رکھ دی۔ جج رپورٹ کو دیکھنے لگا۔ میں نے کہا آپ ایک میڈیکل رپورٹ سے ایک معزز شخص کو بد کردار کیسے ثابت کر سکتی ہیں؟ ہم کیسے مان لیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ ریپ ہی کیا ہے؟ دیکھیں جو رپورٹ میں دکھا کر آپ جج کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں یا کوشش کرنا چاہتی ہیں، ایسی 20 رپورٹیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، اور وہ بھی آپ کے میڈیکل ٹیسٹ کی۔ اس کے لیے مردوں کو منتخب آپ خود کر سکتی ہیں، جیسے مرضی چاہیں۔ اس طرح سے ایک معزز سیاست دان کو بدنام کرنا چاہتی ہیں آپ مجھے بتائیں، میں بالکل رجسٹرڈ میڈیکل رپورٹ تیار کروا کے آپ کو دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر پھر میں نے جج کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ پاکستان ہے، یہاں ایسی رپورٹ چند ہزار کے نوٹوں پر تیار ہو جاتی ہے۔ یہ لڑکی عدالت کو گمراہ کر رہی ہے، صرف ایک میڈیکل رپورٹ کے بل بوتے پر۔ میری عدالت سے گزارش ہے کہ یا تو اس لڑکی سے کہا جائے کہ یہ کوئی ٹھوس ثبوت پیش کریں، یا پھر سب کے سامنے عاصم ہمدانی سے معذرت کریں۔ جج نے اگلی پیشی کی تاریخ دے دی تھی۔ کہا تھا کہ ٹھوس ثبوت پیش کیے جائیں۔ آدھے سے زیادہ کیس میں جیت چکا تھا۔ وہ لڑکی یوں تھی کہ ابھی رو دے گی۔ کٹہرے سے نیچے اتر کر وہ کمرہ عدالت سے باہر نکل گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکلا تھا۔ وہ جا رہی تھی تو میں نے اسے کہا ایکسکیوز می زوہا، بات سنیے میری بات سن کر اس کے قدم رکے تھے۔ اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں قدم آگے بڑھا کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اپنے ہاتھ باندھے اور گہری لمبی سانس لی۔ میں نے کہا دیکھیں آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ یہ کیس واپس لے لیں، کیونکہ ابھی میرے بے باک سوالوں کی ابتدا ہوئی ہے اور آپ کے ماتھے پر پسینہ بھی آنے لگا ہے۔ اگلی بار میں آپ کی زبان سے پورا ریپ سنوں گا، وہ بھی پوری عدالت کے سامنے۔ میری اس بات پر اس نے مجھے تعصب سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ایسے کیس کی سنوائی کے لیے سب سے زیادہ رش لگا ہوتا ہے، اور سارا رش مردوں کا ہوتا ہے۔ جانتی ہیں کیوں؟ کیونکہ بڑے مزے سے وہ یہ سین سنتے ہیں۔ میرے سوالات آپ کو سب کے سامنے بالکل بے حجاب کر دیں گے۔ آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہار مان لیں، کیونکہ ہار تو آپ کو ویسے بھی ماننی پڑے گی، اور شکست شاید آپ سے برداشت نہیں ہوگی۔ میری بات سن کر کہنے لگی خدا کا خوف نہیں آتا آپ کو؟ میں نے کہا خدا کا خوف آ رہا ہے جب ہی تو کہہ رہا ہوں محترمہ۔
باز آ جاؤ، ورنہ عاصم ہمدانی نے تمہاری عزت ایک بار اتاری ہے، میں عدالت میں کئی بار اتاروں گا، اتنی بار کہ تمہیں اپنے وجود سے گھن آنے لگے گی، نفرت ہو جائے گی۔ جب تم کمرہ عدالت سے باہر نکلو گی نا تو لوگوں کی نظریں تمہیں چیر پھاڑ کے رکھ دیں گی۔ وہ مجھے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا اگر میڈیا کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلطی ہوگی، ادھیڑ کے رکھ دوں گا تمہیں سب کے سامنے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں چاہتا ہوں کہ دوسری پیشی کی نوبت ہی نہ آئے، باتوں سے وہ خوفزدہ ہو کر اپنا کیس واپس لے لے، کیونکہ خاور ہمدانی یہی چاہتا تھا کہ دوسری پیشی نہ ہو۔ میں نے بہت کوشش کی، لیکن وہ لڑکی کہنے لگی وکیل صاحب اگلی بار تھوڑی تیاری زیادہ کر کے آئیے گا، یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ مجھے اس لڑکی پر غصہ آنے لگا، کوئی اور ہوتی تو شاید مان چکی ہوتی، یا میرے سامنے رونے لگ جاتی، ہاتھ جوڑ کر کہتی کہ میں نے اپنا کیس واپس لیا، خدا کے لیے مجھ سے ایسے گھٹیا سوال نہ کرنا۔ لیکن پتہ نہیں یہ لڑکی کس مٹی کی بنی تھی، میری اتنی بڑی دھمکی دینے کے باوجود اس کو ذرا اثر نہیں ہوا تھا۔ بہرحال مجھے اگلی پیشی کا شدت سے انتظار تھا، جب میں سب کے سامنے اسے بے حجاب کر کے رکھ دیتا۔ میں ابھی وہیں کھڑا تھا جب زوہا کا وکیل وہاں سے گزرا۔ میں نے کہا محمود صاحب ذرا بات سنیے۔ وہ رک گئے۔ میں نے کہا یہ لڑکی کا کیس آپ لڑ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے جی ہاں، سرکاری وکیل کے طور پر، اس لڑکی کے پاس زیادہ فیس کے پیسے جو نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ پہلے ہی آپ سال میں مشکل سے ایک کیس جیتتے ہیں، تو اس لڑکی کے پیچھے مزید اپنی ہار کا ایک اور ٹھپا لگانا چاہتے ہیں۔ میری بات سن کر مسکرانے لگے، کہنے لگے نہیں، وہ لڑکی کے پاس ایک بہت بڑا ثبوت ہے، اگلی پیشی تو آنے دو، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ بھی آگے بڑھ گئے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس لڑکی کے پاس کون سا ثبوت ہے۔ اگر اس کے پاس واقعی کوئی ایسا ثبوت ہوا تو یقیناً میں اپنا کیس برے طریقے سے ہار سکتا تھا۔ گھر جا کر میں یہی سوچنے لگا کہ اس لڑکی کے پاس ایسا کیا ثبوت ہو سکتا ہے۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ اس لڑکی کے ساتھ ریپ ہوٹل کے کمرے میں ہوا تھا، ہو سکتا ہے اس نے کمرے میں لگے کیمرے کی ویڈیو حاصل کر لی ہو۔ اس سوچ نے میرے لیے ہوٹل سے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کروانا مشکل نہیں تھا، لیکن وہ یقیناً وہاں سے وہ ویڈیو نکلوا چکی ہوگی۔ اگلی پیشی میں وہ ویڈیو سامنے لے آئے گی، اس کے بعد میرا کیس پیچیدہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے ان 3 دنوں میں جو کچھ ہم نے اس لڑکی کے ساتھ کیا وہ اپنے منہ سے موت مانگنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ 3 دن تک ہم نے اسے اپنی